بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری ماؤں اور بہنوں، میں آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے مفسدات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، یعنی ایسے اعمال کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جن سے نماز ختم ہو جاتی ہے اور اسے لوٹانا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا کام کیا ہے جس کے ذریعے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ نماز کے اندر انسانی کلام کے مشابہ کوئی کلام کرنا۔ انسانی کلام کے مشابہ کلام کے ذریعے سے، انسانی کلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے دعائیں ہوتی ہیں، ہم نماز کے اندر وہ دعا پڑھ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اور کوئی دعا نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیت تلاوت کر رہے ہیں اور ہماری نماز بھی ہو رہی ہے اور ہماری دعا بھی ہو رہی ہے، تو آدمی اس دعا میں اتنا مگن ہو جائے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دے اللہ رب العالمین سے نماز میں عربی زبان کے اندر جو انسانی کلام کے مشابہ ہو۔ مثلا یہ کہہ دے کہ یا اللہ مجھے کھانا کھلا دیجئے، یا اللہ مجھے پانی پلا دیجئے۔ اگر کوئی انسان اس طرح کی بات نماز کے اندر کرتا ہے تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب اس کو اپنی نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا اور دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ نمبر 2، ملاقات کی نیت کرنے سے سلام کرنا اگرچہ بھول کر ہو۔ مثلا ہم نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے کوئی مہمان آ گیا، ہم نے اس کے سلام کا جواب دے دیا، یا یہ کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور ہم نے دیکھا کوئی مہمان پیچھے آ کے بیٹھ گیا ہے تو ہم نے اس کو جان بوجھ کر یا بھول کر سلام کر لیا یا اس کے سلام کا جواب دے دیا، تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، ہماری نماز خراب ہو جائے گی۔ اب ہم کو دوبارہ نماز کو پڑھنا پڑے گا۔ تیسرا کام جس کے ذریعے سے نماز ٹوٹ جائے گی وہ یہ ہے عمل کثیر کرنا۔ عمل کثیر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دونوں ہاتھوں سے، اس ہاتھ سے بھی اس اور ہاتھ سے بھی نماز کے اندر کوئی کام کرنے لگنا۔ مثلا ہماری ٹوپی گر گئی، اب ہم دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر ٹوپی لگانے لگے، یا اسی طرح سے کوئی اور دقت یا پریشانی ہو گئی، ہم نماز کے اندر دونوں ہاتھوں سے وہ کام کرنے لگے، تو آپ یاد رکھیے دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کرنے کے ذریعے سے وہ عمل کثیر ہو جاتا ہے اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر ہم نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر ٹوپی لگا لی تو اب ہم کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی۔ اور وہ چیز جس کے ذریعے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قبلہ کی طرف سے منہ پھر جانا۔ ہم نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں ہم کو دھکا لگ گیا کسی کے ذریعے سے، یا یہ کہ ہم کو غفلت ہو گئی اور ہم بالکل قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوئے تھے، لیکن اتفاقاً ہمارا رخ کسی وجہ سے قبلے کی طرف سے پھر گیا، یعنی ایک دم سے ہم اس طرح سے بالکل گھوم گئے یا اس طرح سے بالکل گھوم گئے کہ جس سے پورا یہ بدن اوپر والا اور یہ پورا چہرہ ہمارا قبلے کی طرف سے گھوم گیا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ایسی صورت میں ہماری نماز فاسد ہو جائے گی، ہماری نماز خراب ہو جائے گی اور ہم کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی۔
पांचवी चीज जिसके जरिए से नमाज टूट जाती है वो क्या है? वो ये है कि जो चीज मुंह के अंदर ना हो उसको खा लेना। मसलन हम नमाज पढ़ रहे थे और नमाज में इतनी गफलत हो गई कि हमारी जेब में कोई दाना वगैरह पड़ा हुआ था और हमने उठाकर वो खा लिया, चने का दाना वगैरह। या इसी तरह से हम जिस चटाई के ऊपर, जिस मैट के ऊपर, जिस जानमाज के ऊपर नमाज पढ़ रहे थे उस पर कोई खाने की चीज पड़ी हुई थी, एक दाना या दो दाना हमने उसको उठाकर खा लिया, तो अब हमने चाहे उसको जानबूझकर उठाकर खाया हो या भूल कर उठाकर खाया हो, हर हाल में हमारी नमाज टूट जाएगी। तो ये कुछ ऐसे अमाल थे जो मैंने आप हजरात के सामने बयान किए कि अगर कोई बंदा इन अमल में से कोई एक भी अमल करेगा तो उसकी नमाज टूट जाएगी और उसको दोबारा नमाज लौटानी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।